السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل عقیدہ اہل سنت کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اینڈ شیئر کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامی، آئیے کچھ عرض و پیشکش سے قبل سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روح اللہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ گوہر میں درود و سلام کا ہدیہ نثار پیش کیجیے۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باوقار سامعین کرام، محرم الحرام کی 7 تاریخ لگ گئی اور یہ ہمارا بیان جو ہے وہ چوتھا بیان ہے۔ بچوں کی تعداد آج کم ہے، جتنے ہی بچے ہیں آپ لوگ شور شرابہ نہ کریں، کیونکہ ہم اور آپ جو ہے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں۔ مسجد میں اگر آپ ایسی خاموشی بیٹھے رہیں گے، اگر اعتکاف کی نیت کر لیے اور خاموشی کے ساتھ ہی آپ بیٹھے رہیں گے تو آپ کو مسجد کے اندر بیٹھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ اگر آپ لوگوں نے آتے وقت نیت کر لی ہوگی تو ٹھیک ہے، اور نہیں کیے ہوں گے تو ابھی نیت کر لیں۔ اعتکاف کی نیت دل ہی دل میں کر سکتے ہیں، صبح سے کر لینا بہتر ہے، نہ تو سنت اعتکاف پڑھ لیجیے آپ لوگ، آگے اگر آپ کا توجہ ادھر ادھر بھی رہا، آپ بیٹھے ہی رہے تو ہر سانس کے بدلے میں آپ کو نیکیاں ملتی رہے گی۔ آپ صرف سانس لیتے رہیے، آپ کو آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ جمع ہوتا رہے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، کیونکہ یہ 7 محرم الحرام لگ گیا ہے، اور کل کی واج میں آپ لوگوں نے حضرت امیر المؤمنین خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بیان سماعت کیے، اور ساتھ ہی ساتھ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بھی بیان سماعت کیے۔ ہم اور آپ کل یہ بیان سماعت کر رہے تھے کہ حضرت امیر المؤمنین کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور ان کے بعد خلیفہ ثانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ ان کا مقام کتنا ہے، ان کا رتبہ کتنا عرف و اعلیٰ ہے،
کہنے والوں نے کہا، لکھنے والوں نے لکھا کہ دنیا میں بے شمار انبیاء کرام تشریف لائے، کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، ہر ایک کی صاحبزادیاں تھیں، کسی کے صاحبزادے تھے، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دیکھیے کہ ان کا مقام کتنا عرف و اعلیٰ ہے۔ کسی بھی شخص کے لیے، چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ صحابی ہو، کسی بھی شخص کے نکاح میں انبیاء کرام کی 2 صاحبزادیاں نہیں آئی۔ اگر کسی کی نکاح میں 2 صاحبزادیاں آئی ہیں تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور نبی نہیں بلکہ نبیوں کے نبی سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ماما حضرت حسن جعفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھ سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے معلوم نہیں کہ انہیں ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے۔ تو حضرت حسن جعفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے کوئی بھی انبیاء کرام کی 2 بیٹیاں کسی کے نکاح میں نہیں ہیں سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اسی لیے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ ذو النورین کا معنی 2 نور والے ہوتے ہیں، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، نور کی سرکار میں پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار میں پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا، تم کو ہو مبارک تم کو نورین جوڑا نور کا۔ برادران ملت اسلامیہ پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام قبول کیے تو وہ بھی اول وقت میں ہی اسلام کو قبول کر لیا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کے بعد انہوں نے جو اسلام کو قبول کر لیا مردوں، اور ان کو اسلام کی تبلیغ کرنے والے، اسلام کی دعوت دینے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو اسلام کی تبلیغ دی، اسلام کی دعوت دی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی سے اسلام کو قبول کر لیا۔ جب انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، جب ان کے گھر والوں نے دیکھا ہے، جب ان کے خاندان والوں نے دیکھا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیے ہیں، اسلام قبول کر لیے ہیں، تو ان کے پورے خاندان والے مل کر کے آتے ہیں اور ان کو جو ہے بہت برا بھلا کہنے لگتے ہیں، ان کے اوپر تانے مارنے لگتے ہیں، ان کو ڈانٹ اور پھٹکار دینے لگتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا
جن کا نام حکم ابل عاص آیا ہے، ابن ابل عاص آیا ہے، وہ حکم ابن ابل عاص جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ لیتے ہیں اور ان کے پاؤں میں اور ہاتھ میں رسی باندھ دیتے ہیں، اور رسی باندھنے کے بعد کہتے ہیں کہ تم نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کے ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے، ایک نیا مذہب اختیار کر لیا ہے، تو نے اسلام دین اسلام کو جو اختیار کر لیا ہے، اب جو ہے تمہاری سزا یہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے چچا جان، اگر آپ میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیں گے تب بھی ہم جو سو دین اسلام سے نہیں پھر سکتے ہیں، آپ اگر ہماری جان نکال لیں گے تب بھی ہم دین اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، بہت ستانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بات کو جو سو نہیں تسلیم کیے، تو وہ لوگ خود آج آ کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو سو رہا کر دیے، چھوڑ دیے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو سو حضور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ بڑے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلیہ وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بھی، ان کے تعلق سے بھی رب تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی آیت کو نازل فرمایا ہے۔ قرآن مقدس کو نازل اس طرح سے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنا بہت سا مال اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سپرد کر دیا، وہ بھی رضائے حق کی خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر۔ جب جنگ تبوک ہونے والا تھا تو اس جنگ میں مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اس جنگ کے دوران مدینہ المنورہ میں قحط پڑ گیا تھا، لوگوں کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھے، کھانے پینے کے غلے تک موجود نہیں تھے۔ اس جنگ میں لوگوں نے پتا کھا کر کے اپنی جان کو بچایا۔ جس پتے کو جانور کھاتے ہیں اس پتے کو وہاں پہ جو سو انسان کھا کر کے اپنی جان کو بچائے۔ اس لیے اس جنگ کے کرنے والوں کو جیش اسرا کہتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، جیش اسرا کا جو سو واقعہ اس طرح سے ہے کہ جب جیش اسرا کا وقت آیا تو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو جو ہے سو لوگوں کے دل کو جو سو ولولانے کی کوشش کی۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، اے کوئی جو اللہ کی راہ میں جو ہے سو اتنا ساز و سامان دے، کون ہے جو اللہ کی راہ میں جو سو اپنے ساز و سامان کو جو سو پیش کرنا چاہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو سو اپنے ساز و سامان کو لٹانا چاہتا ہے۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے طرف سے 100 اونٹ ماں ساز و سامان کے ساتھ میں اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضرات محترم، اب حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ قبول فرمانے کے بعد پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محبت کو آزماتے ہیں اور لوگوں کے دل میں محبت بھرتے ہیں اور جو سو ان کے دلوں میں ولولہ ڈالتے ہیں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کہتے ہیں کہ ہے کوئی شخص جو اللہ کی راہ میں جو سو جیسے اسرا کے لیے جو سو اتنا سامان دے، پھر وہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اللہ کی راہ میں 200 اونٹ ماں ساز و سامان کے جو سو سپرد کرتا ہوں، رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سپرد کرتا ہوں۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ حضرات محترم، پھر تیسری مرتبہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام سے آواز لگاتے ہیں، پھر تیسری مرتبہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
میں اللہ کی راہ میں اور جیسے اسرا کے لیے میں 300 اونٹ ماں ساز و سامان کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب اتنا سنتے ہیں آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو لوگوں سے کہتے ہیں کہ اے لوگوں، اب عثمان غنی کے لیے اس کے بعد اگر کوئی عثمان غنی کوئی عمل کرے گے تو اس کے لیے کوئی ڈر کی بات نہیں ہے، عثمان غنی کا کوئی بھی عمل اس کے بعد پکڑا نہیں جائے گا۔ حضرات محترم، یعنی کہنے کا مطلب اور مقصد یہ تھا کہ جب عثمان غنی اگر کوئی نفل عبادت نہیں کرتے ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جو آج کے دن جو ہے اس نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو چیزوں کو تو بدل پیش کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے اسے قبول فرما لیا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی نفل عبادت نہیں بھی کرتے ہیں تب بھی اس کے لیے کوئی ڈر اور خوف کی بات نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس وقت جیسے اسرا میں حضور عثمان غنی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ ماں ساز و سامان کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چندہ دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اسرا کے موقع پر جب جنگ میں نکلتے ہیں تو اپنے قمیض میں 1000 درہم لے کر کے نکلتے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گود میں سب ڈال دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ 1000 دینار کو لے کر کے الٹ کر کے دیکھتے ہیں اور خوشی سے کہتے ہیں کہ اے لوگوں، آج کے بعد جو بھی عمل حضرت عثمان غنی کریں گے وہ عمل رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں پکڑا جائے گا۔ یعنی وہی بات پھر دہراتے ہیں، اس کو 2 مرتبہ کہتے ہیں کہ آج کے بعد جو بھی عمل جو بھی کہا ہے یہ عمل ویسا عمل ہے، اس کے بعد اگر کوئی عمل نہیں بھی کرتا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب بھی یہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، اس موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 دینار لے کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیتے ہیں، اور ان دونوں کے لیے رب تبارک و تعالیٰ ایک آیت مقدسہ کو نازل فرماتا ہے، والذین ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتقون من فقد ایمانهم ولا حسد وزرهم ان ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اس آیت کو رب تبارک و تعالیٰ نازل فرماتا ہے۔ یہ آیت مقدسہ کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ جس نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مال کو خرچ کیا، اپنے مال کو دیا، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مال کو خرچ کیا اور احسان نہیں جتایا اور اس کے اوپر کوئی احسان نہیں جتایا، تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا اجر ثواب دے گا کہ اس کے بعد اسے کوئی خوف اور کوئی غمگین ہونے کی بات نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامی، کسی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو دیکھ کر کے انہی کے شان میں جو رب تبارک و تعالیٰ نے 3 پارے میں یہ جو آیت مقدسہ ہے جو آیت مقدسہ کو نازل فرمایا، تو وہ ہیں جن کے تعلق سے رب تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں جو سورتوں کو نازل فرما رہا ہے، آیتوں کو نازل فرما رہا ہے۔ پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلوا علیہ وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جب حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں تشریف فرما ہوئے اور تمام صحابہ کرام بھی وہاں چلے گئے، تو ایک منافق جس کے منافق کے تعلق سے میں آپ کو لوگوں کو کل بتایا تھا یہ منافق کون ہوتا ہے، تو ایک منافق کا ایک درخت تھا جو حضرت ایک انصاری کے گھر کی طرف اس کے جو ٹہنیاں جو تھی وہ ان کے گھر کی طرف، اور جو پھل گرتا تھا وہ انصاری کے گھر میں ہی گرتا تھا۔ تو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ انصاری شکایت لے کر کے جاتے ہیں، یہ اس کے درخت کی ٹہنیاں جو ہے وہ ہمارے گھر کی طرف ہے اور اس کے جتنے بھی پھل ہیں وہ میرے گھر کے اندر گرتے ہیں۔ تو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
اس منافق سے کہا کہ تم یہ اپنا درخت جو ہے تمہارا جو پیڑ ہے وہ اس انصاری کو بیچ دو. تو وہ منافق جو سو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیتا ہے اور ان کو قبول نہیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس درخت کو نہیں بیچوں گا, اس انصاری کے ہاتھ میں یہ درخت کو نہیں بیچوں گا. جب وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور جب اس بات کی خبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتی ہے, برادران ملت اسلامیہ, جب حضرت عثمان غنی کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس منافق نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو ٹھکرا دیا ہے اور اس انصاری کو درخت نہیں دیا ہے, تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک باغیچہ ہوتا ہے. وہ پورا باغیچہ اس ایک درخت کے بنا پر اس منافق کو پورا دے دیتے ہیں اور اس درخت کو خرید کر کے اس انصاری کے سپرد کر دیتے ہیں, اس کو تحفے میں دے دیتے ہیں. اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت مقدسہ کو نازل فرمایا تھا برادران ملت اسلامیہ. جو آیت مقدسہ یہ ہے وہ سید سنزل اللہ الشاکرین برادران ملت اسلامیہ, یعنی جو سو رب تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بھی ایک آیت مقدسہ کو نازل فرما دیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہا کہ یہ شاکرین میں سے ہے اور یہ صبر کرنے والوں میں سے ہے. حضرات محترم فہد الجباک اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اسلام کا قبول کرنا آپ لوگوں نے سماعت کیا. ان کو خلافت کس طرح سے ملی آپ لوگوں نے کل سنا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جا رہا تھا, جب ان کا جو انتقال کربلا کا وقت آیا تو ان کے پاس کچھ لوگ گئے اور عرض کیے کہ عمر فاروق آپ کے بعد خلیفہ کون بنے گا اور آپ اپنے اصحاب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو کچھ جو نصیحت کر دیجیے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو اس وقت خلیفہ منتخب نہیں کیا مگر 6 لوگوں کا نام لیا, جس میں حضرت عثمان غنی, حضرت علی المرتضی, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت سعد بن وقاص, حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. برادران ملت اسلامیہ یہ 6 لوگوں کو جب نام لیے کہ ان لوگوں میں سے کسی ایک شخص کو تم لوگ انتخاب کر لو اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرما لیے کہ اگر جو بھی تم لوگ جن کو بھی انتخاب کرو گے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. برادران ملت اسلامیہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا اس کے 3 دن کے بعد ایک مجمع بیٹھتا ہے. ایک مجمع بیٹھنے کے بعد یہ سارے لوگ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ 6 لوگ ہیں, پہلے 3 لوگ ایک دوسرے 3 لوگوں کو اپنی خلافت دے دیں. تو اس میں سے حضرت عثمان غنی, حضرت علی المرتضی, حضرت عبد الرحمن بن عوف بچتے ہیں اور 3 جو رہتے ہیں حضرت زبیر, حضرت ابو طلحہ, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تینوں اپنی خلافت ان تینوں کو دے دیتے ہیں. اب بچ گئے 3. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان دونوں حضرات کو ایک جگہ لے کر کے جاتے ہیں, ایک کونے میں لے کر کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے خلافت سے کوئی واسطہ نہیں ہے, میں خلیفہ بننا نہیں چاہتا ہوں, آپ دونوں میں کون خلیفہ بننا چاہتا ہے وہ آپ لوگ جو سو بتا دیں کہ کون خلیفہ بننا چاہتا ہے اور کون نہیں. تو برادران ملت اسلامی دونوں میں سے کوئی کچھ نہیں بولتے ہیں, دونوں خاموشی اختیار کر لیتے ہیں, حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضی. اب وہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, دونوں سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو بہتر لگے تو خلیفہ انتخاب کرنے کا, خلیفہ منتخب کرنے کا ذمہ داری ہمیں دے دیجیے اور ساتھ ہی ساتھ میں ایسے کو خلیفہ جو سو انتخاب کروں گا جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی رہیں گے. برادران ملت اسلامیہ
دونوں بخوشی کہہ دیتے ٹھیک ہے آپ جس کو چاہیں انتخاب کر لیں. برادران ملت اسلامیہ پہلے حضرت علی المرتضیٰ کو وہ ایک اکیلے میں تنہائی میں لے کر کے جاتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ سے کہتے ہیں کہ اے علی المرتضیٰ اگر میں آپ کو خلیفہ بنا دوں تو آپ جو ہے خلیفہ اپنے آپ کو تسلیم کر لیں, اور اگر آپ کے اوپر میں کسی دوسرے کو خلیفہ بنا دو تو اس کو بھی آپ تسلیم کر لیں. حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے. اسی طرح سے حضرت عثمان غنی کو بھی لے کر کے جاتے ہیں اور یہی بات ان کو بھی کہتے ہیں. حضرت عثمان غنی بھی مان جاتے ہیں. وہاں سے لوٹنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں وہ بیعت کر لیتے ہیں اور ان کو خلیفہ تسلیم کر لیتے ہیں, اور پھر آ کر کے حضرت علی المرتضیٰ بھی ان کے ہاتھ میں بیعت کر کے ان کو خلیفہ تسلیم کر لیتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ اور جتنے بھی صحابہ کرام رہتے ہیں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آ کر کے ان کو خلیفہ تسلیم کر لیتے ہیں. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی جو سو کرسی سنبھال لیتے ہیں. اب وہ خلیفہ بن جاتے ہیں اور ان کی حکمرانی وہاں پہ چلنے لگتی ہے. حضرات محترم کسی کہنے والے نے کہا ہے, ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مرتبہ جنت کو خریدے. وہ 2 مرتبہ جنت کو خریدے. ایک مرتبہ جس کا ذکر ابھی ہوا جیش اسرا میں, اور دوسرا پیر جو کنواں تھا جس کنواں کو خرید کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے جو سو وقف کر دیا تھا, اس کنویں کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ اس کنویں کو خریدا جس وقت, اس وقت بھی انہوں نے جنت کو خرید لیا. حضرات محترم اس کنویں کا جو سو مطلب اور مقصد یہ تھا کہ وہ کنواں جو تھا اس پورے مدینہ المنورہ میں کہیں بھی کنویں کا پانی میٹھا نہیں تھا. وہی ایک کنواں تھا جس کا پانی میٹھا تھا, اور وہ کنواں ایک یہودی کا تھا. وہ یہودی جو سو لوگوں میں بیچا کرتا تھا پانی کو, مگر حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امداد سے وہ آدھا کنواں جو سو حضرت عثمان غنی 12,000 درہم میں جو سو خرید لیتے ہیں اور مسلمانوں پر وقف کر دیتے ہیں. حضرات محترم اب یہ واقعہ یہ معاملہ طے ہوا کہ ایک دن وہ یہودی کنویں کا پانی بھرے گا اور ایک دن مسلمان لوگ پانی بھریں گے. اب مسلمان لوگ جب پانی بھرتے تھے تو ایک ہی دن میں 2 دن کا پانی بھر لیتے تھے. وہ یہودی سے پانی کوئی نہیں خریدتا تھا. وہ یہودی خود عاجز آ کر کے وہ آدھا جو کنواں بچا ہوا تھا وہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیتا ہے, اور وہ 800 درہم میں اسے پھر آدھے کنویں کو خریدتا ہے. برادران ملت اسلامیہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتا ہے, اور وہ مسلمان جو ہے اس سے اس کنویں سے فائدہ حاصل کرنے لگتے ہیں, اس کنویں کا پانی پینے لگتے ہیں. اسی لیے لوگوں نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ جنت کو خریدا ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس وقت للکارا تھا اور کہا تھا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو جنت کو خریدنا چاہتا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ جنت کو ہم کیسے خرید سکتے ہیں؟ تو حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا تھا اس کنویں کو خرید کر کے تم جنت کو خرید سکتے ہو. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے اس کنویں کو خرید لیا, اور خریدنے کے بعد انہوں نے جنت کو خرید لیا. برادران ملت اسلامیہ اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ جنت کو خریدا. اسی لیے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس کے بعد کوئی بھی عمل جو ہے سو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. یعنی کوئی بھی نفل عمل کر لے یا نہ کرے تو اس نے نفل عمل نہ کرنے کے بنا پر اسے عثمان غنی کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. حضرات محترم پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد البارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 12 سال تک خلافت کی کرسی سنبھالے. 6 سال تک کوئی اختلاف نہیں ہوا, اور 6 سال تک ایسا انہوں نے اپنی رعایا کی خبر گیری کی جو لوگ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی بہترین ان کی خلافت ہوئی, کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سخت مزاج کے تھے, لوگوں کو ہمیشہ ڈانٹ ڈپٹ دیتے تھے. مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ لوگوں سے بڑے محبت سے پیش آیا کرتے تھے. اس لیے لوگ جو ہے
حضرت عثمان غنی کی خلافت کو بہت جو پسند کرتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ 6 سال تک کوئی اختلاف ان کی خلافت میں نہیں ہوا۔ 6 سال کے بعد گورنروں کی وجہ سے اختلاف پیدا ہونے لگا۔ حضرات محترم، اختلاف اب یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اختلاف جو مسلمانوں کے خلیفہ میں کبھی نہیں ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کبھی نہیں ہوا، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ وہ اختلاف پیدا کیسے ہوا اس کا آپ لوگ ملاحظہ فرمائیں، بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ لوگ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرات محترم، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کا خلیفہ ایک شخص کو بنایا تو وہ شخص مصر والوں پر زیادتی کرنے لگا۔ مصر والوں کے اوپر جب زیادتی کرنے لگا، مصر والے ان سے ناخوش ہو گئے۔ ناخوش ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت بھیجتے ہیں کہ آپ کا جو گورنر ہے وہ ہماری جو ٹھیک سے خیر خواہی نہیں کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گورنر کو جو خط لکھ کر کے بھیجتے ہیں کہ اگر تم کو خلیفہ گورنری جو پسند نہیں ہے تو تم جو ہے سو گورنری چھوڑ دو، مگر لوگوں کی دیکھ بھال اچھے سے کرو، اور اگر ایسا تو دوبارہ ہوا تو ہم تمہیں گورنری سے نکال دیں گے۔ حضرات محترم، جب وہ گورنر کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو جو لوگ خط لکھے تھے، جو لوگ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں شکایت کیے تھے، ان لوگوں کو وہ قتل کروا دیتا ہے اور ان کو مار دیتا ہے۔ حضرات محترم، اور جو خط حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، اس خط کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اس خط کی کوئی پرواہ نہ کیے ہوئے ان لوگوں کو قتل کر دیتا ہے۔ اب وہاں سے 700 لوگ جو سو مصر سے چل کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آنے کے بعد اس کی شکایت کرتے ہیں کہ معاملہ ایسا ہو گیا ہے، جو آپ نے خط بھیجا تھا اس خط کو دیکھ کر کے وہ کھاڑ کر کے پھینک دیا ہے، اور اس خط کے بنا پر، اس مضمون کے بنا پر جو لوگ جو سو آپ کو شکایت کیے تھے ان لوگوں کو قتل کر دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے پاس لوگ جا کر کے شکایت کرنے لگتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اب جب تمام صحابہ کرام کے پاس یہ شکایت پہنچی اور اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھی یہ شکایت پہنچی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس کو جلد سے جلد گورنری سے ہٹایا جائے اور اس کا قصاص لیا جائے، اس کا قصاص ادا کیا جائے، اس کا بدلہ لیا جائے۔ حضرات محترم، اب لوگ جو ہے سو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہے ہیں اور ان کی شکایت لے کر کے جا رہے ہیں، بار بار وہ لوگ جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشمکش میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم لوگ خود ہی جو سو کسی کو اپنا گورنر مقرر کر دو، تم جس کو اپنا گورنر مقرر کرو گے تمہارے ساتھ ہم اس کو بھیج دیں گے، اور اپنا جو سو خط بھی بھیج دیں گے اور اس کو گورنری سے جو سو نکال دیں گے۔ حضرات محترم، ان لوگوں نے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا گورنر جو مقرر کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ لوگ اپنا خلیفہ اپنا گورنر مقرر کر دیتے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خط لکھتے ہیں اور اس گورنر کو ہٹانے کی جو بات لکھتے ہیں اور کہتے ہیں تم لوگ وہاں چلے جاؤ، آج سے تمہارے گورنر حضرت عبداللہ ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اب یہ لوگ یہاں سے نکلے ہیں، یہ لوگ یہاں سے کچھ بھی فاصلے پر گئے تھے۔ کہا گیا ہے کہ مدینہ المنورہ سے 3 فاصلے پر گئے تھے کہ ایک غلام جو ہے حبشی غلام ایک اونٹنی پر، بڑی تیزی اونٹنی پر سوار ہو کر کے بھاگ رہا تھا، جا رہا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ کسی کا جو ہے سو یہ کسی کا بھاگا ہوا غلام ہے یا کوئی جو سو خفیہ راز لے کر کے جا رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جب ان لوگوں نے دیکھا تو اس غلام حبشی غلام کو پکڑ لیتے ہیں، پکڑنے کے بعد ان سے پوچھنے لگتے ہیں کہ تم کون ہو اور کہاں سے آ رہے ہو اور کدھر کو جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو۔ حضرات محترم، وہ غلام حبشی جو ہے کہتا ہے کہ میں عثمان غنی کا غلام ہوں اور یہ عثمان غنی کی اونٹنی ہے۔ حضرات محترم، اس کے پاس وہ خط بھی موجود تھا، وہ خط وہ لوگ لے لیتے ہیں۔ جب وہ لوگ جو ہے ان کو
ڈانٹ ڈپٹ کر کے پوچھتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں عثمان غنی کا غلام ہوں. پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنی بات کو بدل دیتا ہے اور کہتا ہے نہیں نہیں میں مروان کا غلام ہوں. حضرات محترم جب وہ خط نکال کر کے وہ لوگ پڑھتے ہیں, خط کا مضمون یہ ہوتا ہے کہ اے گورنر, اے مصر کے گورنر, یہ لوگ جو یہاں سے جا رہے ہیں, یہ لوگ یہاں سے جو ہی تو وہاں پہ پہنچے, ان سب کو تم قتل کر دینا اور عبداللہ ابن ابو بکر کو بھی قتل کر دینا اور گورنر تم ہی گورنری تم ہی سنبھالنا جب تک کہ میرا دوسرا خط نہ پہنچ جائے. تم اپنے گورنر کی کرسی سے نہ ہٹنا. حضرات محترم یہ وہ خط جو وہ لوگ پڑھ کر کے سب جو ہے خاموش ہو جاتے ہیں, سب کے سب حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں اور اسی وقت پھر مدینہ مدینہ المنورہ لوٹ جاتے ہیں. لوٹنے کے بعد جو تمام صحابہ کرام, اس میں سے حضرت علی المرتضیٰ بھی رہتے ہیں, حضرت زید بن حارثہ بھی رہتے ہیں اور تمام صحابہ کرام موجود ہوتے ہیں. تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں وہ خط کو پڑھ کر کے سناتے ہیں اور کہتے ہیں وہ غلام کو اور اونٹنی کو بھی پکڑ کر کے لے آتے ہیں. وہ غلام اور اونٹنی کو پکڑ کر کے بھی لے آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ایسا مضمون لکھا ہے, ایسا ایسا خط لکھا ہے. برادران ملت اسلامیہ, جب سب تمام صحابہ کرام, بڑے بڑے صحابہ کرام اس خط کو پڑھتے ہیں تو سب کے سب جو حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے, تمام کے تمام لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور وہ خط کو لے کر کے جاتے ہیں. خط لے جانے کے بعد وہ غلام کو بھی لے کر کے جاتے ہیں. حضرات محترم وہ خط پیش کر کے کہتے ہیں کیا یہ وہ پہلے وہ غلام کو کہتے ہیں کہ یہ غلام آپ کا ہے, کہتے ہیں ہاں ہاں یہ غلام میرا ہے. کہتے ہیں یہ اونٹنی آپ کی ہے, کہتے ہیں ہاں ہاں یہ اونٹنی بھی میری ہے. کہتے ہیں یہ خط آپ نے لکھا ہے. وہ خط کو پڑھ کر کے کہتے ہیں اللہ کی قسم, خدا کی قسم کھاتے ہیں اور خدا کی قسم کھانے کے بعد کہتے ہیں کہ نہ ہی میں نے یہ خط کو لکھا ہے, نہ ہی میں نے کسی کو لکھنے کی اجازت دی ہے. برادران ملت اسلامیہ, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑی حیرانی کی بات ہے, غلام آپ کا ہے, اونٹنی آپ کی ہے, یہ خط میں جو سو مہر آپ کا لگا ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے خط کو نہیں لکھا ہے, یہ خط کس نے لکھا ہے. حضرات محترم پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ میں یہ خط کے بارے میں نہیں جانتا, نہ ہی میں نے اسے لکھا ہے, نہ ہی میں نے کسی غلام کو اس کو خط لکھنے کی اجازت دی ہے, نہ ہی میں نے اس پر اپنا مہر لگایا ہے. حضرات محترم اب سب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جو مایوس ہو کر کے وہاں سے لوٹ جاتے ہیں, مگر حضرت عبداللہ ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے تعلق سے قتل کا جو خط میں مضمون لکھا تھا وہ بڑے غصے میں تھے اور وہاں کے جو لوگ تھے, مصر کے جو لوگ تھے وہ لوگ بھی بڑے غصے میں تھے کہ عثمان غنی کے پاس ہم لوگ شکایت لے کر کے آئے تھے, ان کے پاس ہم اپنا جو درد لے کر کے آئے تھے, ان کو ہمارا ہمدرد بننا چاہیے تھا, مگر انہوں نے ہماری جو قتل کا ہی خط لکھ کر کے گورنر کے پاس بھیج دیا. وہ لوگ اب بڑے غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ اگر جو ہمیں اس کا جو جواب دینا ہوگا اور اگر جواب نہیں دیں گے تو ہم انہیں قتل کر دیں گے. برادران ملت اسلامیہ, لوگوں کو اب یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت عثمان غنی نے یہ خط نہیں لکھا تھا بلکہ مروان نے یہ خط لکھا تھا یا لکھوایا تھا. مروان اس وقت وہیں پہ موجود تھا. لوگوں نے کہا کہ مروان کو ہمارے حوالے کر دیجیے, مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو ان کے حوالے نہیں کیا. کہا نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا ہے, اگر مروان یہاں قتل ہو جاتا ہے تو معاملہ بگڑ سکتا ہے, یہاں جنگیں چھڑ سکتی ہے, کیونکہ مروان خط لکھا ہے یا لکھوایا ہے اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے, اس کا بھی کوئی گواہ نہیں ہے. برادران ملت اسلامیہ, اب صحابہ کرام نے کہا کہ اگر حضرت عثمان غنی جو ہے اس خط کا جو ہمیں جواب دے یا تو ہمیں مروان دے دے, اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر یہ معاملہ بگڑ سکتا ہے. اب تمام صحابہ کرام مایوس ہو کر کے اپنے اپنے گھر کو لوٹ گئے, سب اپنے اپنے گھر کو لوٹ جاتے ہیں. اب حضرت عبداللہ ابن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام جو مصر سے لوگ آئے ہوئے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو محاصرہ کر لیتے ہیں, ان کے گھر کو گھیر لیتے ہیں. حضرات محترم اب ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں. حضرات محترم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بھی بند کر دیتے ہیں, ان کو پانی تک نہیں لینے دیتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھت پر چڑھ کر کے
آواز لگاتے ہیں کہ تم میں کوئی علی ہے، آواز آتی ہے کہ نہیں نہیں ہمیں کوئی علی نہیں ہے۔ کہتے ہیں تم میں کوئی عبد الرحمن ہے، کہتے ہیں نہیں نہیں یہاں کوئی عبد الرحمن بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں جا کر کے علی کو کہہ دو کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پانی بھیج دے، ہمارے یہاں پانی ختم ہو گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سوال لے کر کے ایک شخص حضرت علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ پانی کی بارگاہ حضرت علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ 3 مشکیزے میں پانی بھر کر کے لے آتے ہیں۔ جب پانی بھر کر کے لے کر کے آتے ہیں تو وہ سپاہی جو محاصرہ کیے ہوئے تھے، جو پورے گھر کو گھیر کر کے رکھے ہوئے تھے، وہ لوگ آنے نہیں دے رہے تھے۔ بڑی مشقت کے ساتھ جو وہ لوگ آئے، بڑی مشقت کے ساتھ وہ لوگ پہنچے حضرت عثمان غنی کے بارگاہ میں، مگر وہ پانی پورا جو سو پہنچا نہیں، پورا مکمل طریقے سے پانی پہنچا نہیں، اور وہ پانی پہنچانے کے چکر میں 6 لوگ گھائل ہو گئے، 6 لوگ زخمی بھی ہو گئے۔ برادران ملت اسلامیہ، جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ کو دیکھا، یہ صورت کو دیکھا، تو حضرت علی المرتضیٰ سوچنے لگتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لوگ قتل کر دیں گے۔ اب جا کر کے حضرت اپنے بیٹے حضرت امام حسن اور حسین کو اب ان کے دروازے پر جو کھڑا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لوگ یہاں سے ہٹنا نہیں، تم لوگ یہاں سے ہلنا نہیں، اور کسی بھی شخص کو دروازے سے اندر نہیں آنے دینا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے اپنے بیٹوں کو لا کر کے وہاں کھڑے کر دیتے ہیں۔ چاروں طرف سے وہ لوگ وہاں پہ کھڑے ہیں، ان کی دربانی کر رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اب حضرت عبداللہ ابن ابو بکر جو ہے وہاں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دیکھتے ہیں کہ وہاں بہت سے لوگ ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر کھڑے ہیں۔ سوچتے ہیں کہ ہم وہاں سے داخل نہیں ہو سکتے ہیں، اب دور سے ہی تیر کو چلاتے ہیں، دور سے ہی تیر چلاتے ہیں تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تیر لگ جاتی ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھی گھائل ہو جاتے ہیں۔ جب یہ لوگ گھائل ہو جاتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سپاہیوں سے کہتے ہیں جو مصر سے آئے ہوئے تھے، جو بلوائی تھے، وہ ان بلوائیوں سے کہتے ہیں اے بلوائیوں، اگر کسی نے قبیلہ بنی قریش نے اور قبیلہ بنی ہاشم نے حضرت امام حسن کو اگر زخمی دیکھ لیا تو یہ ہماری خیریت نہیں ہوگی، یہاں قتل و قتال شروع ہو جائے گا، اس لیے چلو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جانے کے لیے کہیں سے دوسری کوئی جگہ تلاش کی جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، اب ایک دوسرے کے گھر سے، بازو والے کے گھر سے، چھت کے اوپر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ابو بکر جو ہے 2 سپاہیوں کو لے کر کے ان کے چھت کے اوپر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گھس جاتے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کو پکڑ لیتے ہیں۔ جو ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کو حضرت عبداللہ نے پکڑا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے عبداللہ، اگر تیرا باپ ہوتا تو تمہارا ہاتھ یہیں پہ توڑ دیتا۔ جو ہی اپنے باپ کا نام وہ سنتے ہیں ان کی داڑھی کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے قدم کو پیچھے ہٹا لیتے ہیں۔ اب جو 2 سپاہی ان کے ساتھ اندر داخل ہوئے تھے وہ اس زور سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وار کرتے ہیں، اس زور سے حملہ کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت جو زمین میں جو گر جاتے ہیں۔ ان کی بیوی نائلہ اس وقت رہتی ہے ان کے پاس۔ حضرت نائلہ جب دیکھتی ہے کہ 2 لوگ ان کے گھر کے اندر آ کر کے حضرت عثمان غنی کو جو قتل کر دیے ہیں، حضرت نائلہ جو چلاتی ہے، مگر بلوائیوں نے جو باہر میں اتنا شور و غل برپا کر رکھا تھا کہ ان کی آواز باہر تک نہیں پہنچ پائے، ان کی آواز اوپر چھت تک نہیں پہنچ پائے۔ تو خود حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے چھت پر چڑھتی ہے اور چڑھنے کے بعد جو آواز لگاتی ہے کہ او لوگوں، او سپاہیوں، تم لوگ کیا دیکھ رہے ہو؟ امیر المومنین قتل کر دیے گئے ہیں، امیر المومنین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اب چھت سے جو بھی سپاہی تھے حضرت امیر المومنین کے بارگاہ میں آتے ہیں۔ حضرت امام حسن اور حسین اور جتنے بھی سپاہی ان کے دربار بنے ہوئے تھے، سب کے سب لوگ آتے ہیں۔ جب یہ خبر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچتی ہے، حضرت علی المرتضیٰ بھی دوڑتے اور بھاگتے ہوئے آتے ہیں۔ حضرات محترم، جب تک وہ آتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو چکی تھی، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات محترم، جب حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے قتل کیا، تو حضرت
نائلہ فرماتی ہے کہ عبداللہ ابن ابو بکر جو دو سپاہیوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے، انہی لوگوں نے ان کو قتل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا تم نے جو عثمان غنی کو قتل کیا ہے؟ کہا ہاں، ہم تو آئے تھے ان کو قتل کرنے کے لیے، جب انہوں نے میرے باپ کا وسیلہ دیا، جب میرے باپ کا واسطہ دیا تو میں پیچھے ہٹ گیا، اور جو دو سپاہی آئے تھے ان لوگوں نے جو ان کو قتل کیا ہے، اور اس کے بعد مجھے بڑا بہت شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، میں شرمسار ہو چکا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت عبداللہ ابن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہاں پہ معافی تلافی کر لیتے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور ان کو جنت البقیع کے قبرستان میں انہیں دفن کر دیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، جب ان کو قتل کر دیا گیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت امام حسن اور حسین کو ایک تماچا مارا تھا، اور ان کے پیٹ میں ایک گھوسا بھی مارا تھا، اور یہ کہا تھا کہ تم لوگوں کو میں یہاں اسی لیے کھڑا کیا تھا، کیا تم لوگ یہاں سے دیکھ بھال کیے، کیسے تم لوگ ان کو دیے ان کی دیکھ بھال کیے؟ کہ جو سپاہی اندر داخل ہو گئے اور عثمان غنی کو قتل بھی کر دیا، تو انہوں نے کہا تھا ابا جان یہ سپاہی دروازے کے راستے نہیں بلکہ دوسرے راستے سے، چھت کے راستے سے آیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جو دیکھ بھال شروع کر دی، ان کی جو کھوج شروع کر دی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کا ہم قصاص ضرور لیں گے، ان لوگوں سے ان کا بدلہ ہم ضرور لیں گے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے شہید کیا ہے، جن پرواریوں نے شہید کیا ہے، اس کا ہم قصاص ان سے ضرور لیں گے۔ پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، حضرت عثمان غنی کا جو انتقال ہو گیا، ان کو دفن بھی کر دیا لوگوں نے۔ اب خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اس کے لیے صحابہ کرام کا مجمع نہیں لگا، یا کوئی رائے نہیں ہوئی کہ کس کو جو سو خلیفہ بنایا جائے، یا اب خلیفہ کون بنے گا۔ سب کو معلوم ہی تھا کہ عثمان غنی کے بعد اگر کوئی خلیفہ کا حقدار ہے تو وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ ان کا بھی اسلام لانے کا، اسلام قبول کرنے کا جو شریعت میں، روایت میں جو بات ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ ایک مرتبہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ صدیقہ رضی اللہ تعالی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے تھے، اپنے گھر میں چھپ چھپ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ لیا، جب یہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ کیونکہ اس وقت جو حضرت جب علی المرتضیٰ اسلام قبول کیے تو ایک روایت میں آیا ہے کہ وہ 10 سال کی عمر میں تھے، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ 8 سال کی عمر میں تھے، اور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں 10 یا 8 سال کے تھے، بات وہیں پہ جا کے ختم ہوتی ہے۔ تو اس وقت وہ بچے تھے، جب 8 سال کا بچہ یا 10 سال کا بچہ آپ کو کچھ کرتا ہوا دیکھے تو ظاہر سی بات ہے کچھ بھی سوال کر سکتا ہے، یا آپ بھی نماز پڑھتے ہوں گے تو آپ کا بچہ بھی سوال کرتا ہوگا، امی کو دیکھ کر بھی کہتا ہوگا کہ امی جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے وہ لوگ جب نماز پڑھ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ تو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، جو اللہ ایک ہے، ہم تم کو اس کی دعوت دیتے ہیں، تم اسلام لے آؤ، تم اسلام کو قبول کر لو، کیونکہ وہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے قابل رہتا ہے اور قابل ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اپنے ابا جان ابو طالب سے پوچھوں گا، اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت ان سے یہ کہا کہ اگر تم ایمان نہیں لانا چاہتے ہو
تو اس وقت تم ایمان نہ لاؤ مگر اس بات کو کسی کے اوپر ظاہر نہ کرنا، کیونکہ اس وقت جو ہے سو چھپ چھپ کر کے عبادت کی جاتی تھی اور اسلام جو ہے سو اس وقت چھپ چھپ کر کے جو سو پھیلایا جا رہا تھا۔ اور ابو طالب جو ہے سو اس وقت جو سو مانے جانے شخصیت ہے، اگر ابو طالب کے پاس یہ بات پہنچ جاتی تو اسی وقت جو ہے سو اس کا جو شور و برپا ہو جاتا۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سو اپنے باپ ابو طالب کے پاس یہ بات نہیں کہتے ہیں، پھر دوسرے دن میں خود رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں جو سو ایمان کی نورانیت کو بھر دیتا ہے، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے ہی دن جس رات کو وہ لوگ نماز پڑھے تھے، جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی ہے، خود جا کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر کے کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں برادران ملت اسلامی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ ایمان لے کر کے آ گئے اور ان کا جب ہجرت ہوا تو ان کا ہجرت بھی بڑے عجیب و غریب طریقے سے ہوا۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ہجرت فرمائیں، آپ مکہ المکرمہ چھوڑ کے مدینہ المنورہ چلے جائیں، تو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ مال و دولت عطا فرمائی اور کہا کہ فلاں ہے اتنے فلاں کو دینا، اتنے فلاں کو دینا، اتنے فلاں کو صبح اٹھنا اور اتنے لوگوں کو دے کر کے تم بھی جو سو ہجرت کر کے مدینہ المنورہ چلے آنا۔ برادران ملت اسلامیہ وہ کانٹے کا بستر تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان رہے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کفار قریش پورے گلی گلی پورے شہر سے پورے گلی گلی پورے چوراہے کا محاصرہ کر کے رکھی ہے۔ آج حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لوگ قتل کر دیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ یہ جانتے تھے کہ اگر ان کے بستر پر میں سوؤں گا تو میرے جان کے اوپر خطرہ ہوگی، میں بھی قتل کیا جا سکتا ہوں۔ مگر پھر دوسری بات کی طرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سو توجہ دے رہے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، یہ ان کو فرما دیا تھا کہ یہ تھیلا ہے، اس میں جو جتنے بھی جو سو اشرفیاں ہیں ان کے اندر جو دینار ہے، جو درہم ہے، اتنے درہم فلاں کو دینا، اتنے درہم فلاں کو دینا، اتنا دینے کے بعد تم بھی جو سو مدینہ ہجرت کر کے چلے آنا۔ یہ ایمان ان کا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہہ دیا ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد تم جو ہے اتنا فلاں کو دینا، اتنا فلاں کو دینا۔ اس لیے آج کی رات میں اگر یہ بستر پر سوؤں گا تو آج کی رات کو مجھے موت آ ہی نہیں سکتی ہے، اور دوسری کوئی رات میں مجھے موت آ سکتی ہے، مگر آج کی رات مجھے موت نہیں آ سکتی ہے، کیونکہ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ تھا، اور یہ ہم جو سنیوں کا بھی عقیدہ ہے، تمام سنی اہل سنت کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ جو بات جو ہے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان سے نکل جائے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ پہاڑ جو ہے سو ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، دریائیں اپنے رخ کو بدل سکتی ہے، زمین جو تباہی مچانے کے لیے اپنے جبڑے کو کھول سکتی ہے، آسمان جو ہے سو ڈھا سکتا ہے، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لی ہوئے زبان سے جو بات ہو وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا برادران ملت اسلامیہ۔ اس لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج کی رات جو ہے، جو سکون کی رات میں نے جو سویا ہے، وہ کانٹے کا جو بستر تھا وہ میرے لیے ایک پھول کا بستر بن گیا ہے، اور اس رات کے طرح جو پھر کوئی رات میں اس سکون کی نیند کبھی نہیں سویا برادران ملت اسلامیہ۔ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بستر پر سوئے، اور صبح کی سفیدی نمودار جب ہوئی ہے تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سپرد کیا تھا، وہ فلاں اشرفیہ فلاں کو دے کر کے 3 دن کے بعد ہجرت کر کے پھر 3 دن کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس مدینہ المنورہ میں پہنچ گئے۔ حضرت محترم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی شجاعت اور بہادر تھے۔ ان کا چرچا جو ہے پوری دنیا میں شور برپا تھا، اور لوگ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کا شیر کہتے، شیر خدا کہا کرتے تھے۔
جب جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر میں ایک ایسا پہلوان تھا جو اکیلا ہی 1000 لوگوں کے مقابلے میں رہتا تھا. 1000 لوگوں کا ایک وقت میں وہ اکیلا مقابلہ کرتا تھا، جن کا نام ولید بن عتبہ آیا ہے. ولید بن عتبہ جب میدان بدر میں نکلتا ہے، جنگ بدر میں نکلتا ہے، اور جنگ بدر میں نکلنے کے بعد یہاں کے سپاہیوں کو آواز لگاتا ہے. آواز لگانے کے بعد برادران ملت اسلامیہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے ان کے سامنا کے ان سے سامنا کرنے کے لیے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید بن عتبہ سے جنگ کر رہے ہیں اور اس طرح سے ان سے جنگ کرتے ہیں، اس طرح سے ان کو للکارتے ہیں. ولید بن عتبہ جو شیر کی طرح دہاڑتے ہوئے میدان جنگ میں آتا ہے، مگر ایک ہی بار میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت کے گھاٹ میں اتار دیتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہوئے کہتے ہیں، نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کا نعرہ لگاتے ہیں. اسی طرح سے جنگ احد میں جب لوگوں کا جب مسلمان جو شکست کھا رہے تھے، جب مسلمان شکست سے دوچار ہو رہے تھے، جب مسلمانوں کو فتح یاب سے دوچار ہو رہے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس وقت جو وہاں سے جو غائب ہو گئے تھے، کسی کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مل نہیں رہے تھے کہ حضور کہاں ہے اور کس جگہ پہ چلے گئے ہیں. کچھ لوگوں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے، اور کچھ لوگوں نے سوچا کہ نہیں انبیاء جو قتل نہیں ہو سکتے ہیں، لگتا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کے ذریعے سے اٹھا لیا ہے، آسمان پر لے کے چلا گیا ہے. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ ہوا تھا. جب عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا. وہ لوگ جانتے تھے تو وہ لوگ اپنے دل میں یہ خیال کرتے ہیں، یہ لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرشتوں کے ذریعے سے رب تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے. اب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ہم جو شکست سے دوچار ہو رہے ہیں، مسلمان کاٹے جا رہے ہیں، مسلمان مارے جا رہے ہیں، مسلمان کو قتل کیا جا رہا ہے، تو اس وقت حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تلوار لے کر کے میدان میں گھس گئے. دونوں طرف سے مشرکین ہے، دونوں طرف سے کافر ہے، اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے لڑتے رہے اور اتنے بہادری اور شجاعت کے ساتھ لڑتے رہے، اتنے لڑے کہ کوئی بھی شخص ان کے مقابلے میں نہیں آ سکا. برادران ملت اسلامیہ جنگ احد میں سارے مسلمان میدان کارزار چھوڑ کر کے بھاگ چکے تھے، اکیلا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اکیلا جو سب بیچ میدان میں جا کر کے چاروں طرف کے کافروں سے لڑ رہے تھے اور سب کو فنار کرتے جا رہے تھے. جب سب کو کاٹتے چلے جا رہے تھے تو ایک مرتبہ ان کی نگاہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو دوڑتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے ہیں. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے چاروں جانب سے چار جانب سے وہ تلواریں چلانے لگے اور ایسے جو تلواریں چلائے، ایسے ذوالفقار حیدری اس طرح سے چلائے کہ دشمن کو اپنے تاب میں نہیں آنے دیا اور تمام دشمنوں کو وہاں سے رگڑتے ہوئے بھگا دیا. برادران ملت اسلامیہ ایسے شجاعت کو بہادر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پڑھے درود پاک میں آگے بڑھو. اللہم صلی علی صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، جنگ خیبر کا بھی واقعہ جو ہے وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بڑا ہی مبارک واقعہ ہے. جنگ خیبر جب ہوئی، جب جنگ خیبر کے لیے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہوئے، جنگ خیبر میں ایک قلعہ تھا جس قلعے کا نام قلعہ قموس ہے. اس قلعہ قموس کا ایک ایسا سردار تھا جو 1000 آدمیوں کا مقابلہ ایک ساتھ کرتا تھا، اور سب سے بڑا قلعہ وہی تھا، سب سے مضبوط قلعہ وہی تھا. جنگ خیبر میں اور بہت چھوٹے چھوٹے قلعے تھے، ان کو فوراً ہی جو فتح کر لیے اور ان کو اس قلعے پر اپنا قبضہ کر لیے. مگر خیبر جو قلعہ قموس میں جو خیبر میں جو قلعہ قموس تھا
اس کو فتح کرنے کے لیے بہت وقت لگ گیا، اور حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سپاہیوں نے جب ان کا محاصرہ کیا، اور محاصرہ کرنے کے بعد پہلے دن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں جھنڈا دیے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو سپاہیوں کے ساتھ بھیج دیا اور کہا کہ جاؤ اور جنگ کر کے آؤ اور قلعہ کو جو فتح کر کے آؤ۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں میں جو جھنڈا لیتے ہیں اور سپاہیوں کے ساتھ میدان میں اتر جاتے ہیں۔ دونوں طرف سے گھمسان کی لڑائی ہوئی، مگر شکست یا فتح کی جو اور شکست کی اور فتح کی جو کوئی جو ذریعہ نہیں نکلا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹ گئے۔ دوسرے دن پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں جھنڈا دی، اور اس دن بھی جو دونوں طرف سے لڑائیاں ہوتی رہی، اس دن بھی کوئی جو حل نہیں نکلا۔ پھر حضرت ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ اب حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد البارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس دن حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مجمع میں اعلان کیا کہ لوگوں، کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ میں فتح ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں فتح لکھ دی ہے۔ اب جتنے بھی تمام صحابہ کرام تھے سب لوگ کل ہونے کا انتظار کرنے لگے، اور سب لوگ جو خواہش کرنے لگے کہ کل کا جھنڈا ہمارے جو ہاتھ میں آ جائے تاکہ ہم اس کے فاتح بن جائیں گے، تاکہ ہم جو اس کے ہمارے ہاتھ میں جھنڈا آئے گا تو ہم اس کو فتح بھی کریں گے، اور ہمارا جو چرچا ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، تمام صحابہ کرام کا جو یہ قول ہے کہ ہم لوگ اس رات کو جو سوچتے رہے، کوئی بھی صحابہ کرام سویا نہیں، سب لوگ سوچنے میں جو گزار دیے کہ کل کون سا ایسا شخص ہوگا جس کے ہاتھوں میں جو جھنڈا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیں گے اور اس سے فتح ہوگی، کیونکہ حضور نے یہ فرما دیا ہے کہ کل جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا وہ قلعہ کو فتح کر دے گا۔ حضرات محترم، اب جو صبح کی سفیدی نمودار ہوئی ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صحابہ کرام جو انتظار میں ہیں، سب کی آنکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں دیکھ رہی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہی ہے۔ تمام صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرات محترم، اب جو ہے سب لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا نام لیا جائے گا، ہمارا نام لیا جائے گا، مگر حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں کہ علی المرتضیٰ کہاں ہے، شیر خدا حیدر قرار کہاں ہے؟ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے آنکھوں میں جو درد ہو گیا ہے، وہ آنسو چشم ہے، ان کے آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے، وہ آنکھ کے درد سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں علی المرتضیٰ کو میرے پاس لے کر کے آؤ، میرے قریب لے کر کے آؤ، میرے پاس بلاؤ۔ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بلایا گیا تو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لواب دہن حضور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں میں لگا دیے، تو ان کے آنکھوں میں جو درد تھا وہ درد دور ہو گیا۔ حضرات محترم، اور حضرت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دن کا جو جھنڈا حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ وہ قلعہ فتح کر کے چلے آؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں وہاں جا کر کے لڑائی شروع کر دوں یا پہلے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرو؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ تم پہلے ان کو پیار سے اسلام کی دعوت دینا، اسلام کی تبلیغ کرنا، اسلام کی دعوت دینا۔ اگر ان میں سے اگر کوئی ایک شخص بھی اسلام کو قبول کر لیتا ہے، تمہاری دعوت کو قبول کر لیتا ہے، تو تمہارے لیے سرخ اونٹنی سے بھی زیادہ بہتر ہوگا۔ حضرات محترم، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے ہیں اور لوگوں کو پہلے جو دعوت تبلیغ دی ہے، مگر جو ہے دعوت تبلیغ جو ہے وہاں جو لوگوں نے نہیں مانا ہے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جو ہے حملہ کر دیتے ہیں۔ وہاں پہ ایک ایسا بہادر رہتا ہے، ایک ایسا بہادر رہتا ہے جو ایک ہی وقت میں 1000 لوگوں کا مقابلہ کر لیتا ہے۔ حضرات محترم، وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں آتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے علی المرتضیٰ، میں وہ بہادر ہوں جو ایک وقت میں 1000 لوگوں کو قتل کر دیتا ہوں۔ علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ میری ماں نے میرا نام شیر خدا رکھا ہے اور وہ شیر ہوں میں، میرا چہرہ وہ شیر کی طرح ہے جو شیر جھاڑیوں میں رہا کرتا ہے۔ برادر
बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और उन दोनों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। वो जो बहादुर था वो ऐसी तलवार चलाता है कि उनकी ढाल जो है वो कट जाती है। कटने के बाद हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पेशानी मुबारक भी वो लग जाती है। हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उससे संभलते हैं, और संभलने के बाद वो ढाल कट चुका था। लोगों में रिवायतों में ये आया है कि वो ढाल जो हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फेंक देते हैं, और किला का जो दरवाजा होता है उस किले के दरवाजे को हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना ढाल बना लेते हैं, और उसी ढाल से अपने आप को बचाते हैं, और उस सिपाही से मुकाबला करते हैं। हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उससे मुकाबला करते चले जा रहे हैं। मुकाबला हो रहा है, दोनों तरफ से लड़ाइयां हो रही है। हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक ऐसा वार किया है कि उसको ढाल को काटते हुए, उसके जो सर को काटते हुए हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार उसकी गर्दन तक पहुंच गई है, और वो फिनार हो गया है, जमीन पर ढेर हो जाता है। जब हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नारा सुना है, जब हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको फिनार किया है, जब उसको जमीन पर ढेर कर दिया है, तो नारे तकबीर का नारा लगाते हैं। जब सहाबाए कराम और तमाम सिपाही जो नारे तकबीर का नारा सुनते हैं, तो तमाम सहाबाए कराम मचल पड़ते हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खुशी से मचल पड़ते हैं। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, वो शजाअत और बहादुरी रखने वाले हजरत अली मुर्तजा है, ये जिसके ताल्लुक से कहा गया है कि जिस दरवाजे को उन्होंने ढाल बनाया था, और जब उस ढाल को जब वो रख देते हैं तो 100 सहाबाए कराम उस ढाल को उठाते हैं, मगर वो नहीं पाते हैं। 100 सहाबाए कराम को सब मिलकर के उस ढाल को उठाया था, फिर भी वो लोग घसीट करके लेकर के जाते हैं, और हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस दरवाजे को जो अपना ढाल बनाया था वो सिर्फ एक ही हाथ से उठा करके रखा था। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अब इससे आप अंदाजा लगा लेंगे हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर कैसी क़ुव्वत और ताकत होगी, कितनी शजाअत होगी उसके अंदर। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आप लोगों ने हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इल्म के ताल्लुक से सुना होगा, ये उनको कितना इल्म अता फरमाया था रब तबारक व तआला ने, और उनके इल्म के बढ़ने की वजह खुद वो फरमाते हैं। मैं अपनी तकरीर में 2-3 दिन पहले पहली तकरीर में शायद या दूसरी तकरीर में ये बात बता चुका हूँ कि हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को गुस्ल देने वाले यही हजरत अली मुर्तजा थे। जब हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुस्ल दे देते हैं तो क्या देखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पलकों के ऊपर कुछ पानी रहता है, तो उस पानी को हजरत अली मुर्तजा चूस लेते हैं अपनी जुबान से। जब उस पानी को चूस लेते हैं, और चूसने के बाद हजरत अली मुर्तजा का ये कौल है, वो फरमाते हैं कि जब से मैंने वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल के पानी को चूसा है उनके जो पलकों मुबारक से, तब से मेरा कुव्वत हाफिज़ा और बढ़ गया है। यानी हाफिज़ा हिफ्ज़ करने का जो मेरा जो कुव्वत हाफिज़ा है, मेरा जो इल्म है वो और बढ़ गया है। उनके इल्म के ताल्लुक से बहुत सारी रिवायतें हैं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद उनके इल्म की तारीफ करते हैं, और ये कहते हैं कि मैं इल्म हूँ और हज़रत अली मुर्तजा इल्म के दरवाजे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं एक इल्म का मैदान हूँ, मैं इल्म का एक मैदान हूँ, और उस इल्म के दरवाजे हज़रत अली मुर्तजा हैं, या चाबी कह लीजिए, उस इल्म के चाबी हज़रत अली मुर्तजा है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उनका इल्म बहुत ही ज्यादा था, और उनका फैसला भी बड़ा ही सुनहरा और अंदाज उनका निराला था। जब वो कोई फैसला करते थे तो उनके फैसले से लोग जो हैरान और परेशान हो जाते थे। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग उनके फैसले से ताज्जुब और मुताज्जुब हुआ करते थे। अभी भी जो उनके फैसले के बारे में जब लोग किताबों में पढ़ते हैं
تو بہت ہی حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ فیصلہ کیسے ہو گیا۔ حضرات محترم، ان کے فیصلے کے تعلق سے جو ہے، ان کے علم کے تعلق سے جو ہے، ان کے عقل اور دانشمندی کے تعلق سے روایتوں میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ یمن کا ایک شخص ہے جو اپنے بیٹے کو اپنے غلام کے ساتھ جو سو مدینہ المنورہ بھیجتا ہے یا کوفہ بھیجتا ہے۔ اس وقت حضرت علی المرتضیٰ کوفہ میں جو سو آرام فرماتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ جو سو کوفہ میں رہتے ہیں، وہ یمن سے جو سو اپنے بیٹے کو اپنے غلام کے ساتھ کوفہ بھیجتا ہے۔ اب وہ دونوں جو سو غلام اور وہ آقا جو ہے دونوں آتے ہیں، دونوں کے راستے میں جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ جب جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ آقا جو رہتا ہے، جو شخص جو آدمی رہتا ہے، وہ اپنے غلام کو مار دیتا ہے۔ جب وہ غلام مار کھاتا ہے تو اس نے اپنے آقا کو گالی دے دیتا ہے، اپنے آقا کے بیٹے کو گالی دے دیتا ہے۔ حضرات محترم، یہ جھگڑا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اب وہ غلام جو رہتا ہے وہ جو دعویٰ کرنے لگتا ہے کہ یہ میرا غلام ہے، غلام دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میرا غلام ہے۔ اب جو سو یہ فیصلہ جو سو حضرت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں وہ لوگ، اور دونوں نے جو سو کہا، وہ غلام جو رہتا ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میرا غلام ہے، اور وہ شخص رہتا ہے کہتا ہے نہیں میرا باپ کا یہ غلام ہے، اور ہم دونوں کا جھگڑا ہو گیا ہے، اور ایسے معاملے میں مجھے اپنا غلام بنا رہا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا ایک خادم رہتا ہے، وہ اپنے خادم سے کہتے ہیں کہ دیوار میں 2 سوراخ کرو۔ جب 2 سوراخ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ ان دونوں کے سر کو اس سوراخ کے اندر ڈال دو، اور حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلوار کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ یہ بچے لوگ بڑا شور شرابہ مچا رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم سے کہتے ہیں کہ دیوار میں 2 سوراخ کرو، اور 2 سوراخ کرنے کے بعد ان دونوں کے سروں کو اس سوراخ میں ڈال دو، اور گھڑی ادھر ہونا چاہیے اور سر 2 سوراخ سے باہر نکلنی چاہیے، اور حضور تعالی مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلوار میرے پاس لے کر کے آؤ۔ جب حضرت وہ خادم جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ تلوار لے کر کے آتے ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں یہ غلام کے گردن کو جو سو اس کے گھر سے الگ کر دو۔ جو ہی وہ غلام اتنا سننا تھا، یہ اپنے سر کو کھینچ لیتا ہے اور کہتا ہے حضور میں غلام ہوں، یہ میرے آقا ہے، یہ میرے آقا کے بیٹے ہیں، میں ہی غلام ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا کہ کوئی بھی جو سو نہ ان کے اوپر کوئی تکلیف دی، نہ ان کو جو زبردستی کی، نہ ان کو مارا پیٹا۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ کچھ قبولوانے کے لیے، کسی مجرم سے اس کی جرم کو قبول کروانے کے لیے اسے مارا جاتا ہے، اسے پیٹا جاتا ہے، اسے تکلیف دی جاتی ہے، تب جا کر کے وہ اپنے جرم کو قبول کرتا ہے۔ مگر حضرت علی المرتضیٰ نے ایسا کچھ نہیں کیا، اپنا صرف جو سو دانش مندی کا جو سو استعمال کیا، اور استعمال کرنے کے بعد فوراً ہی پکڑ لیا کہ کون آقا ہے اور کون غلام ہے۔ اب جب وہ غلام پکڑا گیا تو اس غلام کو سزا دی، اور وہ جو لڑکا تھا اس کو پھر سے یمن بھیج دیا۔ حضرات محترم، پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ایک اور واقعہ اسی طرح سے ہے، جو لوگ جو ابھی بھی اس طریقے کے واقعے کو استعمال کرتے ہیں، ابھی بھی لوگ جو ہے ویسے واقعات کو استعمال کرتے ہیں، اور آپ یہ جان لیجئے یہ لوگ جو ابھی جو طور طریقہ، ابھی جو قانون جو استعمال کر رہے ہیں، یہ قانون اور یہ طریقہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے استعمال کر چکے ہیں۔ وہ جو قانون استعمال کرتے ہیں وہی یہی قرآن سے جو سو استعمال کرتے ہیں، یہی قرآن کا مطالعہ اور حدیث کا مطالعہ کر کے استعمال کرتے ہیں۔ وہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک مرتبہ 2 عورتوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، 2 عورتیں رہتی ہیں، ایک لڑکا رہتا ہے، دونوں عورت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ لڑکا میرا ہے، یہ لڑکا میرا ہے۔ پہلی بھی کہہ رہی ہے کہ یہ لڑکا میرا ہے، دوسری بھی کہہ رہی ہے کہ یہ میرا لڑکا میرا ہے۔ دونوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے جھگڑا ہو جاتا ہے کہ دونوں جو سو اپنے آپ کو دونوں ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اب یہ فیصلہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جانے کے بعد بھی وہ عورتیں یہی کہہ رہی ہیں کہ یہ لڑکا میرا ہے، وہ کہتی ہیں یہ لڑکا میرا ہے۔ دونوں میں مارنے کے لیے کوئی
تیار نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ لڑکا میرا نہیں ہے, دونوں کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑکا میرا ہے. اب ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا, لڑکا ایک ہی ہے تو ایک ہی کا ہوگا, کسی دو پیٹ سے ایک بچہ تو پیدا نہیں ہو سکتا ہے. برادران ملت اسلامیہ, حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب یہ کسی طرح سے ماننے کے اوپر راضی نہیں ہے, کسی طرح سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک تلوار لے کر کے آؤ. اپنے خادم سے کہا کہ تلوار لے کر کے آؤ. ان عورتوں نے جب سنا کہ تلوار منگوا رہے ہیں تو حقیقت میں جو ماں تھی وہ پوچھتی ہے کہ تلوار کی کیا ضرورت ہے, آپ تلوار کس لیے منگوا رہے ہیں؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تلوار اس لیے منگوا رہا ہوں کہ یہ بچے کو میں دو ٹکڑے کر دوں گا, آدھا تم کو دے دوں گا اور آدھا ٹکڑا اس کو دے دوں گا, کیونکہ تم لوگ دونوں ضد پہ اڑے ہو کہ یہ بیٹا میرا ہے, یہ بیٹا میرا ہے. برادران ملت اسلامیہ, جس کا بیٹا تھا وہ حقیقت میں چیخ پڑتی ہے اور کہتی ہے حضور یہ بیٹا میرا نہیں ہے, مجھے یہ نہیں چاہیے یہ بیٹا, یہ اس کو ہی دے دو, مگر میں اس لڑکے کو آپ جو دو ٹکڑے نہ کرو, اس کا آپ قتل نہ کرو. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جاتے ہیں, اور جو دوسری عورت رہتی ہے وہ خاموش کھڑی رہتی ہے. حضرت علی المرتضی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بیٹا اس کا ہے, اور جو جھوٹ بول رہی تھی وہ پکڑی گئی ہے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لڑکے کو اس کے حقیقی ماں کو سپرد کر دیتے ہیں, اور جو جھوٹی عورت تھی اس کو کہتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ دوسرے بچے کو تو اپنا بیٹا کہتی ہے. برادران ملت اسلامیہ, اس طرح سے طریقہ استعمال کیا کرتے تھے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایسے ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقل سلیم میں جو سو موجود تھا برادران ملت اسلامیہ. اور ایک واقعہ لکھا گیا ہے, اس سے پڑھے درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم, صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی طرح سے ایک اور واقعہ لکھا ہے اور ایک فیصلہ لکھا ہے, کیونکہ ان کا فیصلہ جو لکھنا ہوا فیصلہ تھا, وہ فیصلہ کرتے تھے تو فیصلہ سننے والے دیکھنے والے سب دنگ رہ جاتے تھے, کیونکہ فیصلہ ہی اس طرح سے وہ کر دیا کرتے تھے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, ایک مرتبہ دو شخص ایک ساتھ سفر کر رہے تھے, کر رہے تھے. کھانے کا جب وقت ہوا تو وہ دونوں کھانے کے لیے ایک ساتھ بیٹھ گئے. کھانے کے لیے جب بیٹھ گئے تو ان لوگوں نے اپنا اپنا کھانا نکالا. ایک کے پاس 5 روٹی تھی, ایک کے پاس 3 روٹی تھی. اب جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے اتنے میں ہی ایک شخص اور آ گیا اور اس کے کھانے میں وہ بھی شامل ہو گیا. برادران ملت اسلامیہ, کھانا کھانے کے بعد وہ فارغ ہوتے ہیں. کھانا کھانے کے بعد جب وہ فارغ ہو جاتے ہیں تو ان لوگوں میں سے وہ 5 روپیہ دے دیتے ہیں, 4 روپیہ دے دیتے ہیں, 5 روپیہ یا 4 روپیہ دے 5 روپیہ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لوگ آپس میں بانٹ لینا. وہ شخص جو بعد میں آیا تھا کھانا کھانے کے لیے وہ 5 روپیہ دے کر کے ان کو دیتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں تم دونوں آپس میں تقسیم کر لینا, آپس میں بانٹ لینا. حضرات محترم, اب وہ شخص جو ہے وہاں سے چلا جاتا ہے. حضرات محترم, وہ شخص گیا ہے وہاں سے. جب وہ شخص وہاں سے چلا گیا, اب یہ لوگ آپس میں پیسے بانٹنے لگے. جب یہ لوگ آپس میں پیسے بانٹنے لگے تو ایک شخص جو جس کے پاس 5 روٹی رہتی ہے وہ دوسرے شخص کو جو 2 روپیہ دیتا ہے اور خود 3 روپیہ رکھتا ہے. حضرات محترم, جب وہ 3 روپیہ جب رکھتا ہے اور سامنے والے شخص کو 2 روپیہ دیتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے, کہتا ہے نہیں, یہ 3-5 کی باتیں نہ کرو, یہ تقسیم جو ہوگی وہ برابر کی تقسیم ہوگی. وہ شخص اب دونوں میں جو جھگڑا ہو جاتا ہے, دونوں میں جھگڑا ہوتا ہے. اب یہی فیصلہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. حضرات محترم, اب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ سارا واقعہ جو سارا معاملہ جو سو کہہ سناتے ہیں. 8 روپیہ رہتا ہے حقیقت میں وہ 8 روپیہ دے کر کے جاتا ہے اور 8 روپیے میں 5 روپیہ وہ شخص لیتا ہے جس کی 5 روٹی رہتی ہے اور جس کی 3 روٹی رہتی ہے اس کو 3 روپیہ دیتا ہے. تو برادران ملت اسلامیہ, جب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ واقعہ جب پیش ہوتا ہے تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس 3 روٹی والے کو جس کو 3 روپے مل رہے تھے ان سے کہتے ہیں کہ تم 3 روپے لے لو, اس میں تمہاری اچھائی ہے. اگر میں فیصلہ کر دوں گا تو تمہارے حق میں 1 روپیہ آئے گا. اگر میں فیصلہ کر دوں گا
تو تمہارے ہاتھ میں 1 روپیہ آئے گا۔ جب وہ شخص سنتا ہے کہتا ہے کہ اچھا روٹی میری 3 ہے اور روپیہ مجھے 1 ملے، آپ اگر فیصلہ حقیقت میں کر دیں گے تو میں 1 ہی روپیہ لے کر کے چلا جاؤں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کرنا شروع کرتے ہیں کہ اس شخص کا پاس 5 روٹی تھی اور تمہارے پاس 3 روٹی تھی اور کھانے والے تم 3 تھے، اب 8 روٹی ہو گئی، 5 اور 3 8 روٹی ہو گئی، 8 روٹی کو 3 ٹکڑے میں بانٹو، تو 8 روٹی کو 3 ٹکڑے میں بانٹیں گے تو کتنا ہو جائے گا؟ 24 ٹکڑے بنے گے۔ اب 24 ٹکڑے کو اب 3 لوگ کھائیں گے تو کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 8 ٹکڑے سب کے حق میں آئیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، اب جو ہے 8 روٹی 5 روٹی 3 روٹی والے کو کہتے ہیں کہ تمہاری 3 روٹی تھی اور تمہارے 3 روٹی کے ٹکڑے بنتے ہیں 9، 3 دیا 9، اس میں سے تم نے 8 ٹکڑے کھا لیے اور 1 ٹکڑا وہ شخص جو تھا وہ تمہارا کھایا، اور جس کے پاس 5 روٹی تھی، اب 5 ٹکڑے کے 15 ٹکڑے، 5 روٹی کے 15 ٹکڑے بنتے ہیں، 15 میں 8 انہوں نے کھایا، اس میں بچ گیا 7، اب 7 ٹکڑے اس کے کھائے، اس لیے 1 ٹکڑا تمہارا کھایا ہے، 1 روپیہ تمہارا بنتا ہے، 7 ٹکڑا اس کا کھایا ہے، اب 7 روپیہ اس کا بنتا ہے، اس لیے تمہارے ہاتھ میں 1 ہی روپیہ ہے، تم 1 روپیہ لے کر کے چلے جاؤ۔ برادران ملت اسلامیہ، اس فیصلے کو سن کر کے بولا جلا جواب ہو گیا، کوئی جواب نہیں دے پایا، کیونکہ اس نے پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ اگر فیصلہ آپ حق میں کر دیں گے تو میں 1 روپیہ ہی لے کر کے چلا جاؤں گا۔ اب وہ 1 روپیہ لے کر کے مایوس ہو کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے، جو ہم اور آپ کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آئے گی، ہمارے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی۔ جب ہم لوگوں نے مطالعہ کیا، کتاب کو پڑھا، تو ہمیں بات یہ پتہ چلتی ہے کہ کس طرح سے یہ وجہ ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بات یہ سن لیجیے، پھر میں اپنے موضوع کو ختم کر دوں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک شخص جو ہے مدینہ المنورہ میں، ایک شخص انتقال ہوتے وقت اپنے ایک دوست کو 10 درہم دیتا ہے۔ 10 درہم دینے کے بعد اس اپنے دوست سے کہتا ہے کہ میرا بیٹا فلاں علاقے میں گیا ہوا ہے، میرا بیٹا جب آئے گا تو تم جو تم چاہو وہ اسے دے دینا۔ اب غور کیجئے گا، حضرت علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں، وہ شخص جو ہے کہتا ہے کہ یہ 10 درہم ہے، میرا بیٹا آئے گا تو جو تم چاہو وہ اسے دے دینا۔ اب کچھ دن کے بعد اس کا بیٹا جب آیا، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فلاں شخص نے تمہیں 10 درہم دیا تھا، اب تم اس کے بیٹے کو کیا دو گے؟ تم اس کے بیٹے کو کتنا دو گے؟ کہتے ہیں میں اسے 1 درہم دوں گا۔ وہ کہتے ہیں میں اسے 1 درہم دوں گا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سادگی میں جواب دیتے ہیں کہ اب تم اسے 9 درہم دو گے، کیونکہ تم نے جو چاہا وہ 9 درہم ہے، جو تم نے چاہا وہ 9 درہم ہے، جو تم نے چاہا وہ 9 درہم ہے، کہ تم اپنی چاہت کے جو چاہے وہ 9 درہم تھا، اس لیے تم اسے 9 درہم دو گے۔ اب وہ شخص اسے 9 درہم دیا اور 1 درہم اپنے پاس رکھا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے۔ پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلی علیہ وسلم وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا قصاص نہیں لیے تھے، ان کا بدلہ نہیں لیے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے دوسرے ملک میں چلے گئے تھے، وہاں سے ایک خط لکھتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لکھتے ہیں کہ ابھی تک آپ نے جو اس کا قصاص نہیں لیا ہے، اس کا بدلہ عثمان غنی کے قتل کا بدلہ نہیں لیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بدلہ لینے کے لیے جو چلے جاتے ہیں اور سپاہیوں کو بھیج دیتے ہیں۔ اب وہاں کے جو سپاہی تھے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے سوچنے لگتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے سوچنے لگتے ہیں۔ ایک ایسا شخص رہتا ہے، حضرت محترم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے، قتل کرنے کے لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے چھپا بیٹھا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی جب اذان ہوتی ہے، صبح کی اذان سے پہلے وہ اٹھ جاتے ہیں اور اٹھنے کے بعد حضرت اپنے بیٹے
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ بیٹے میں نے ابھی ابھی نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، وہ مجھے بلا رہے ہیں، وہ مجھے پکار رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت علی المرتضیٰ ابھی اپنے بیٹے سے یہ بات ہی کر ہی رہے تھے کہ اذان ہو جاتی ہے، اب وہ نماز پڑھانے کے لیے چلے نکل جاتے ہیں۔ جب نماز پڑھانے کے لیے نکلتے ہیں تو تمام لوگوں کو آواز لگاتے ہوئے نکلتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہوئے نکلتے ہیں، نماز کی دعوت دیتے ہوئے نکلتے ہیں۔ اب وہ شخص جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، وہ چھپا ہوا کھڑا تھا، وہ تلوار لیے ہوئے چھپا تھا۔ جب حضرت علی المرتضیٰ ان کے قریب اس کے قریب آتے ہیں تو یک بیک وہ نکلتا ہے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایسا وار کرتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت جو زمین پر گر جاتے ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ زمین پر گر جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرات محترم ہم سب لوگ جو ہے سو وہاں دوڑے بھاگے ہوئے چلے آتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس شخص کو پکڑ لیتے ہیں، اس شخص کو پکڑنے کے بعد اسے جو سو ایک جگہ پر ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ لے کر کے آئے، کچھ دیر کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن اور دفن کر دیا گیا، اور جس شخص کو پکڑا گیا تھا وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیتے ہیں، اور قتل کرنے کے بعد پھر جو ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اور اہل بیت کے تعلق سے انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندگی رہے گی تو کل یہیں سے اسی موضوع پہ لے کر کے اٹھوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔